قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ المؤمنون کی 11 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ۔ آج ہم اس سورت کی ابتدائی آیات پر بات کریں گے اور ہمارا آج کا موضوع ہوگا نماز میں خشوع کیسے پیدا کیا جائے۔ عموماً لوگ شکایت کرتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں خشوع نہیں آتا، یا نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا، یا نماز پڑھتے ہوئے دلوں میں بہت وسوسے آتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کی روح سے ہم اپنی نمازوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور نماز میں خشوع پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا لفظ خ شین عین سے ہے جس کا معنی ہے سکون، ایسی نماز جس میں سکون ہو، دل کے اندر بھی اور ظاہری حرکات میں بھی، یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ ہی کی محبت ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ انسان کے ظاہری رویے میں بھی نظر آ رہے ہوں، اس کے اعضاء پر بھی ان کا اثر ہو۔ پھر خشوع کا معنی کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا بھی کیا گیا ہے۔ تو گویا خشوع کا لفظ آتے ہی دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہیے؟ سکون، ٹھہراؤ، ریلیکس، عاجزی، جھکاؤ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے، یعنی نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا۔ جو اس سے بچ جائے گویا وہ خشوع کی حالت میں ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشوع ہے، یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا یا کپڑے ٹھیک کرنا، ہلنا جلنا، آگے پیچھے ہونا، کبھی ٹانگ اٹھانا، کبھی انگلیاں مروڑنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی ایک ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا، یہ سب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے، یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں، یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف، جو ہی آپ نے ادھر ادھر منہ کیا، توجہ کی، اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو، اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو، یعنی نماز کو خشوع کیا ہے؟ نگاہیں سجدے کی جگہ ہوں۔ اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانے آپ کی نماز میں خشوع آ جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ خشوع آتا ہے، جو کہ غلط فہمی ہے۔ ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں، لگتا بہت آسان ہے کہ کچھ چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے گا، لیکن آج آپ نماز میں تجربہ کر کے دیکھیں، جو لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم بچپن سے ایک طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ مائنڈ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہے۔ عام طور پر اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے روکیں تو وہ اتنا نہیں برا مناتے، لیکن اگر نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر دیں تو ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں،
غصہ کرتے ہیں کیوں کہا. اگر مثلا کسی نے اگر دوپٹہ باریک لیا نماز میں تو اسے روکا جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں, یا اگر ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں اور بتایا گیا, یا یہ کہ نماز کا طریقہ درست نہیں, اگر اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی مداخلت کر دی تو ناقابل برداشت. تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے. اس لیے عموماً لوگ اپنی عزت بچانے کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جو چاہیں کریں, پھر کیا ہو سکتا ہے. جب کسی کو خود پرواہ نہیں, جب کوئی خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے. اور بعض اوقات انڈائریکٹلی 20 بار سمجھانے کے باوجود بھی لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے. تو یاد رکھیے کہ جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا خشوع نہیں آئے گا. تو خشوع لانے کے لیے نمبر 1 کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں, اور اس میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا شروع کریں. نماز میں حرکت کم کریں. عموماً تو مجھے ٹیلی ویژن دیکھنے کا کبھی نہ موقع ملا ہے نہ موقع ہوتا ہے. تو اس رمضان میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پر ٹیلی ویژن تھے, تو رات کو حرم کی تراویح آتی تھی, تو مجھے بہت ہوتا تھا کہ اتنا قریب ہے ہم اور وہاں شریک نہیں ہو سکتے. تو میں اہتمام کے ساتھ تھوڑی دیر لگا کے دیکھتی تھی کہ اچھا آج کون سی آیات آ رہی ہیں, آج کیا ہو رہا ہے. تو اس میں نے خصوصی طور پہ غور کیا کہ جو امام ہوتے تھے ایسے لگتا تھا کہ پتھر کے بت ہیں جو ان کو بالکل کوئی حرکت نہیں. اور وہاں سے مجھے اپنی نماز کو چیک کرنے کا احساس ہوا کہ ایک جگہ پر نظر ہے. ہمارا حال کیا تھا, کبھی آنکھیں بند کر لیتے, اوپر سر کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر کر رہے ہوتے ہیں, کبھی نیچے کر لیتے ہیں, کبھی آنکھیں کھول لیتے ہیں, کبھی ادھر ادھر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. کیا خاک خشوع آئے گا؟ اگر آپ کسی کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی نماز میں بھی آئے گا, یا آپ کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں, کیونکہ اس تدبیر نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے, آنکھیں بند نہیں کرنی, آنکھیں کھلی رکھنی ہے, لیکن مسلسل سجدے ہی کی جگہ پہ دیکھنا ہے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, اور کم سے کم حرکت, ہلنا نہیں ہے. یہ 2 کام آپ کر لیں تو اندر بھی ٹھہراؤ آئے گا. اسی لیے خشوع کا معنی سب سے پہلے میں نے آپ کو سکون والا بتایا, سکون. اور جو اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز کے بعد بھی اس کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا. ہم نماز پڑھ کے بے چین اٹھتے ہیں بعض اوقات, کیا پڑھا, کبھی رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. یہ رونے دھونے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے, یہ ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے. رو کے اپنے آپ کو ہم خوش کر لیتے ہیں کہ ہم رو لیے, بس ندامت کے آنسوں نے سب غلطی دھو دی. ٹھیک ہے, اس سے دھل جاتی ہے غلطی, لیکن غلطی کی جب تک اصلاح نہ ہو تو محض رونا فائدہ نہیں دیتا, یا محض ندامت فائدہ نہیں دیتی. تو اس لیے 2 چیزوں پہ خصوصی توجہ کرنی ہے اگر چاہتے ہیں خشوع آئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں, بلکہ نماز میں خشوع ضروری ہے. کس کے لیے؟ کامیابی کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے جہاں زیادہ آس پاس موومنٹ نہ ہو. مردوں کے لیے تو بہت ہی اچھا چانس ہوتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں, مسجد میں سبھی نماز پڑھیں, کچھ اور تو وہاں ہو نہیں رہا ہوگا, تو اس میں خشوع پیدا ہونے کا ایک قدرتی ماحول ہوتا ہے. لیکن عورتوں کے لیے کیا پسندیدہ ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر والے حصے میں, یعنی جتنا عام ایکٹیویٹی والے حصے کو چھوڑ کر آپ الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے, کیونکہ اس سے کوئی بیرونی جو انٹرفیرنس ہے یا ڈسٹریکشن کے اسباب ہیں وہ نہیں رہیں گے, تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو جب ہم سکون کے فارمولے پہ عمل کریں گے تو لازمی طور پر پھر ہم نماز میں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے. تو کن چیزوں سے پھر بچنا ہے؟ مثلاً نمبر 1 ہلنا نہیں, نمبر 2 مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں. کیسے؟ یعنی کہ کبھی دائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں, کبھی بائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں, یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اگر شروع میں آپ کو بہت لمبی نماز کی عادت نہیں تو مختصر پڑھنا شروع کریں, لیکن ہلے بغیر. کپڑوں کو بار بار سمیٹے نہیں, نہ ان کو جھاڑیں. ایسا دوپٹہ یا ایسا لباس نہیں پہنے کہ جو بار بار گرے اور بار بار آپ اس کو سمیٹنے میں مصروف ہوں. پھر اسی طرح جائے نماز کو درست طریقے پہ بچھائیں, یہ نہیں کہ نماز کے بیچ میں ہی آپ اسے ٹھیک کرنا شروع کر دیں. ایسی جائے نماز پہ کھڑے مت ہوں کہ جو ہر دفعہ میں اکٹھی ہو جائے اور ہر دفعہ میں آپ اس کو سیدھا کر رہے ہوں. پہلے جو کھجور کے درختوں کے پتے ہوتے تھے ان کے جو جائے نماز ملتے تھے, اگر آج آپ کو میسر ہو اور اس پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے خشوع میں اضافہ ہوگا. بالکل ایک نیچرل میٹ ہوتا ہے نا, اس کی اپنی ایک خوشبو بھی ہوتی ہے اور وہ اکٹھا نہیں ہوتا, اور اس پر آپ کے ہاتھ پاؤں سب جم جاتے ہیں. یہ جتنی مخملی جائے نمازیں آ گئی ہیں اتنی ہی نماز میں خشوع ختم ہو گیا. کبھی پاؤں پھسل رہے ہوتے ہیں, کبھی ہاتھ پھسل رہے ہوتے ہیں. جس چیز پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی مددگار ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت سامنے نقش و نگار اور جائے نمازوں کے اوپر نقش و نگار اور ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے, کیونکہ یہ بھی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح تن کے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے, یعنی بہت اکڑ کے نہیں کھڑے ہو, بلکہ نارمل نیچرل ریلیکس طریقے سے کھڑے ہوں. بہت اونچی قرات نہ کریں. مثلاً اگر آپ
تہجد میں یا نفل کسی میں ذرا سا زیادہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، بہت چیخ چلا کے نہیں کریں، یا کہیں آپ امامت کرا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی قرات میں عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی خشوع میں اضافہ کرے گی۔ اسی طرح گا گا کر تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں، مصنوعی تکلف سے تلاوت کرنا، پھر اسی طرح نماز میں جمائیاں لینا اور لیتے چلے جانا، نہیں، ان کو کنٹرول کریں۔ اسی طرح جلدی جلدی کرنا، کیونکہ خشوع کیا ہے؟ سکون، اور سکون میں کیا ہے کہ آپ جب قیام کریں تو ہلنا بند کر دیں، رکوع کریں تو اتنی دیر رکوع کریں کہ جسم ہلنا بند کر دے، رکوع سے جب اٹھیں تو کھڑے ہو کر دوبارہ اتنا کھڑے ہوں کم از کم کہ آپ کا جسم ہلنا بند کر دے، پھر جب آپ سجدے میں جائیں ٹک جائیں اور اس وقت سر اٹھائیں جب تسبیحات پوری ہو چکی ہوں اور ہلنا بھی ختم ہو چکا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ ایک کانسٹنٹ موومنٹ میں کھڑے ہوئے تو رکوع میں ہلتے ہلتے پھر کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں ابھی ہلنا بند نہیں تو پھر کھڑے ہو گئے اور پھر واپس پلٹ گئے۔ یہ ماری ماری نماز جو ہے جلدی کی، اس سے قطعاً خشوع نہیں آتا۔ خشوع کے لیے آپ کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی چیز نماز میں اذیت دے رہی ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں نا سکون اور ٹھہر جانا، تو اس میں ہم ایسا ٹھہرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں اس میں پریشان کر رہی ہے، چبھ رہی ہے، یا کوئی خارش ہو گئی یا کچھ، تو ہم اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے، نتیجہ کیا؟ تو کچھ سمجھ نہیں آتا پڑھ کیا رہے۔ تو یہ ان نیچرل قسم کا سکون بھی طاری نہیں کرنا، اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم موومنٹ سے اس سبب کو دور کر دیں۔ مثلا اگر کہیں خارش ہوئی ہے تو ایک ہاتھ سے بس اس جگہ ہلکا سا دبا کے خارش کر دیں، یہ نہیں کہ ہلا ہلا کے خارش شروع کر دیں، یا کہ بالوں کو سمیٹنا شروع کر دیں، یا بالوں سے کھیلنا، یا کپڑوں سے، یا بعض لوگ جیسے مرد حضرات حرم میں نماز پڑھ ہوتے تھے نا، تو وہ مختلف لوگوں کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے نا، اور اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جب میں ایسی حرکت کروں تو میں بھی تو یہی لگتی ہوں گی۔ بعض لوگ داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بال ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کپڑا ہی ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہل جل کی، یہ نماز کی خشوع میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر ایک اور مرحلہ ہے، اور وہ ہے اندر کے خیالات اور سوچوں کا۔ بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے، سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ذرا شروع کریں، آپ دیکھیں گے خیالات کم ہو جائیں گے۔ بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں۔ تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا۔ آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں، اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا، کسی کو بلانا، دعوت دینا، اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آنے دیں، ان کو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے، اس کو نہیں آپ روک سکتے۔ مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں؟ کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے، کوئی سوئچ نہیں آف کر سکتے، وہ تو خدا نخواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے، آن نہیں ہو سکتا پھر۔ اب یہ بڑی مشکل ہے، اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کو زیادہ سوچے نہ، ان کو اہمیت نہ دے، ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں۔ کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیا کروں، میرے تو خیال بہت آتے ہیں نماز میں۔ کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے۔ اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں، جسٹ ٹیک اٹ ایزی، نارمل لیں، تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے، لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آ گیا ہے تو پھر اس کے آگے اور سوچیں، مثلاً اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں، اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ نفل میں اگر ہو جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تھے، تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے لیکن فرض میں نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے، قرآن پاک کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے، چینج سے یکسوئی آتی ہے۔ مثلاً ایک جگہ آپ کھڑے ہیں یا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں۔ اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تھوڑی سی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں، جگہ بدل لیتے ہیں، اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں یا کچھ، تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تلاوت یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا پھر وہ آپ کو بھولنے لگا، کوئی صورت اگر کچھ دن تک نہیں پڑھی، اگلے دن نماز میں پڑھنے کھڑے ہوئے وہ اٹکنا شروع ہو گیا، آپ نے تنگ آ کے چھوڑ دی۔
ایسی چیزیں بہت نیچرل ہوتی ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ ایک پاکٹ سائز کا چھوٹا سا قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ نماز کے وقت میں قریب رکھ لیں. میں نے ایک باسکٹ سی بنائی ہوئی. تو آپ کیا کریں، دعاؤں کے کارڈز، تسبیح اور جو قرآن پاک کا نسخہ، اگر آپ چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو چشمہ، یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہوں. وہ آپ اپنے بیڈ روم میں، اپنے وارڈ روم میں کہیں ایک جگہ پر اس کو رکھ لیں. جو ہی نماز پڑھنے لگے جائے نماز بچھائی اور اٹھا کے وہ ٹوکری پاس رکھ لی. اچھا سنت پڑھ لی آپ نے، اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج فلاں سورت پڑھوں گی اور آپ کو بھولی ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے. کئی جگہ ہوتے ہیں نا وہ شبے پڑ جاتے ہیں. تو آپ کیا کریں، شروع کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے ان جگہوں پر دیکھ لیں، اس کو پھر رکھ لیں، پھر آپ نماز پڑھیں. آپ انشاءاللہ وہ سورت بہتر طور پر پڑھ پائیں گے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی واقعی نماز میں خوشی پیدا ہوگی، کیونکہ کچھ عملی تدابیر بھی ہوتی ہیں کہ یکسوئی والی جگہ ہو لیکن ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوں. مثلا اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بیچ میں، تو بجائے اس کے کہ اپنے اوپر زور زبردستی کر کے پھر کھڑے ہو جائیں، آپ بیچ میں تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں، یا یہ کہ سلام پھیر کر آپ دعاؤں کا کارڈ نکالیں، کچھ دعائیں پڑھ لیں. اس میں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ دعائیں بھی مانگی جائیں گی اور اگلے 2 نفل جو ہیں وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ پڑھے جائیں گے. تو اس طرح کی کچھ عملی تدابیر جو ہیں وہ آپ کی نماز کو اچھا کر دیتی. اسی طرح اگر ماحول کو تھوڑا اور خوشگوار بنائیں، مثلا یہ کہ جا نماز کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا عطر لگا لیں، یا یہ کہ آپ اس کو جھاڑ پٹک کے رکھیں، کچھ عرصے بعد اس کو دھو لیں، صاف کر لیں. تو یہ جو پاکیزگی اور صفائی کے جو مرحلے ہیں نماز کے ساتھ، لباس کے علاوہ، جسم کے علاوہ جگہ کی صفائی، اس سے بھی نماز میں خشوع آتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جو اسمیلی ہے، یا جہاں گھٹن ہے، یا جہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دم جمائیاں آنے لگیں گی، آپ کو نیند آنے لگے گی، آپ کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت ہوگی. تو ہمیشہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو صرف رونا دھونا نہ کیا کریں. ہم رونا دھونا کر کے، واویلا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جو کہ ہو سکتا ہی نہیں. واویلا کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں، اس کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں، جو میں نے دیکھا کہ خواتین میں زیادہ ہی ہے، اور اس سے ہم مار کھاتے ہیں. یعنی کہ مسئلہ پیش آیا، ہائے کیا کروں، ہائے کیوں ہو گیا، ہائے، یہ سب نکال دیں. مسئلہ پیش آنے پر، مسئلہ نماز میں خشوع نہیں، مسئلہ پیش آ گیا، مسئلہ پیش آنے پر مسئلے کو پہچانے، اس کے اسباب جانے، یعنی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں. پہلے یہ ہے مسئلہ، خشوع نہیں آ رہا، پہچانے وجوہات کیا ہیں، کیوں نہیں آ رہا. 1 وجہ کہ جگہ ٹھیک نہیں، 2 وجہ کہ قرآن یاد نہیں، 3 وجہ کہ آس پاس شور ہے، وغیرہ وغیرہ وجوہات معلوم کر لیں. اور ایک ان سب وجوہات سے بڑی وجہ کہ نماز پڑھنے کے ٹھیک طریقہ ہی نہیں آتا، الفاظ کی ادائیگی درست نہیں نماز کی، تو وہ ہر وقت ایک گلٹ ہے اندر، پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں. یہ جب تک یہ گلٹ رہے گی نماز میں خوشی نہیں آئے گی. اس گلٹ کو دور کریں. اگر آپ کو مثلاً اتحیات پڑھنا نہیں آتا، دروشی پڑھنا نہیں آتا، سیکھ لیں کسی سے، بالکل شرم محسوس نہیں کریں، جتنا جلدی ہو سیکھ لیں. کیونکہ اگر درست علم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو سکون آ جائے گا. سارے مسائل کی وجوہات جانیں اور پھر ایک ایک کر کے وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ دور آپ سے خود نہیں ہو رہی تو کسی سے مشورہ کر لیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. لیکن مسئلے کو سب سے پہلے آپ خود پہچانیں. کبھی یہ نہ کہا کریں بار بار مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے. نہیں، کیوں نہیں پتا ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو عقل دی، سمجھ دی، جاننے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حل کریں. اور اس معاملے میں بے صبری نہ کریں. بہت سے مسائل کے حل میں وقت لگتا ہے، اس وقت کو اویل کریں اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میری نماز میں خشوع دے دے، مجھے نماز کا شوق دے دے، مجھے نماز کی محبت دے دے، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئیں، آپ دیکھیے کہ مانگنے کے لیے آپ کے اندر سے بات اٹھنی چاہیے نا. دعا کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے آپ بھی شروع کر دیں. اس کی ضرورت آپ کو خود محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چاہیے مجھ کو، یہ مانگنا ہے مجھے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو رہا. تو جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے ہم تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں، اسی طرح دین کے لیے بھی، اپنی آخرت کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے مانگنا سیکھیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے. پھر ایک اور بات یہ کہ جہاں اٹکاؤ ہو وہاں صدقہ کریں. یعنی جو صدقہ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ گرہیں کھلیں گی. اور صدقے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی اسپیشل چیز آپ تیار کریں، جمعرات کا انتظار کریں اور پھر اس میں کھانا پکائیں اور پھر اس میں مخصوص لوگوں کو بلائیں اور کھلائیں، یا کوئی اور اس طرح کا مصنوعی کام کریں. اس کے لیے کیا ہے، فوری طور پر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں.
اور کوئی نہیں تو جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو دیکھ کے مسکرا لیں. اسی طرح آگے بڑھ کے سلام کریں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کی مدد جو ہے یہ سب صدقے کے کام ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا, اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا, اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر کی گرہیں کھلیں گی نا تو باہر کی خود بخود کھلنے لگیں گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اور اس خشوع کے ساتھ نماز جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے. اگرچہ مکمل کامیابی آخرت میں ہوگی, لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر مشکل کا حل, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراً نماز پڑھتے. وہ نماز پھر ایک بوجھ نہیں رہے گا. بخاری اور مسلم میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہے, پہلے اپنی نمازیں درست کر لیں اور وقت پہ پڑھیں. اور یہ جو وقت پہ پڑھنا ہے نا, اگر اس کی عادت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے, نماز کا وقت ہو گیا نا, ہم ٹال رہے ہیں, نہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے ٹالنے کی وجہ سے, اور نہ نماز ہماری ٹھیک ہوگی پھر, کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی اس میں خشوع ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ فجر کے آخری ٹائم پہ اٹھے کیسے خشوع آئے گا؟ ٹینشن تو یہی رہے گی کہ سورج نہ نکل آئے یا نکل نہ چکا ہو. کوئی بھی نماز جو تاخیر سے پڑھیں گے, آپ وقت گزار کے پڑھیں گے, وہ خشوع سے خالی ہو جائے گی, خود بخود آٹومیٹیکلی پھیکی ہو جائے گی. اس لیے کوشش کریں, یعنی اگر آپ خشوع لانا چاہتے ہیں تو پہلی کوشش کہاں سے شروع ہو کہ وقت پر, اور اول وقت میں. حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشوع ہے, یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے مگر کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے, ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے. اس پر آپ نے فرمایا لو خشع قلبہ خشعت جوارحہ, اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی خشوع طاری ہو جاتا. ظاہری خشوع جب آتا ہے جب دل میں خشوع, دل اللہ کے آگے جھکا ہوا, اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خشوع نہیں آ سکتا. خشوع کا لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ سکون, عاجزی. ایک لفظ میں ہو تو سکون اور دوسرے میں ساتھ ہی عاجزی بھی. سورۃ الانبیاء میں پیغمبروں کی صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, یہ سارے پیغمبر ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاشع ہونا جو ہے, عاجز ہونا اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا, یہ پیغمبروں کی صفات میں سے رہا ہے. سورۃ انبیاء کی آیت 90. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین, کہ وہ بھلائیوں میں بہت جلدی کرتے تھے. یسارعون فی الخیرات اور ویدعوننا رغبا ورہبا, رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے. حالانکہ وہ پیغمبر تھے پھر بھی محض رغبت نہیں تھی, خوف بھی ساتھ تھا. وکانوا لنا خاشعین, اور وہ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع صرف نماز میں ہی جھکنے کا نام نہیں, یا صرف نماز کی حد تک عاجزی اختیار کرنے کا نام نہیں, بلکہ اس کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ اخلاق پیدا ہونا چاہیے, یا عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمارے اندر یہ کردار پیدا ہونا چاہیے. اب جب سکون کی بات ہوئی کہ کانوا لنا خاشعین, اور خشوع کا معنی اگر سکون کیا جائے اور عاجزی کیا جائے تو عملی زندگی میں کہاں کہاں یہ نظر آئے گا اور کس کس طرح ہوتا یہ کہ جب ہم نماز میں لطف اٹھاتے ہیں تو ایک نماز کا اچھا پڑھنا آئندہ کی نماز کے لیے خود بخود انتظار کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے نا, کیونکہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوتا ہے. اور اگر ایک نماز آپ نے خراب پڑھی تو اس کے بعد دل پہ بوجھ پڑتا ہے, اس بوجھ سے گلٹ آتی ہے, اور پھر انسان کہتا ہے کیا فائدہ, پتہ نہیں پچھلی کا کیا بنا, اب اگلی کیا پڑھوں. بس وہ ایک پھر ڈگمگانے کی اور کشمکش کی کیفیت پیدا ہو جاتی. تو ہر نماز اپنی جگہ اہم ہے, اور ہر نماز کے اندر ایسی کوشش ضروری ہے جو اگلی نماز کے لیے ایک تیاری بن جائے, یا ایک گراؤنڈ پریپیئر کر دے, یا اس کے لیے ایک بنیاد بن جائے. وہ خشوع صرف نماز میں ہی تو نہیں رہتا نا. نماز میں کیفیت طاری ہوئی, اس کے بعد آپ عام زندگی میں لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں, تو اب اس میں کچھ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے اس لیول کی تو نہیں, لیکن اس کا اثر زندگی کے دوسرے معاملات پر بھی پڑنا چاہیے, کیونکہ نماز جو ہے یہ ہماری پوری شخصیت کو ریفارم کرتی ہے, اس کی اصلاح کا سبب بنتی ہے.
نماز کے اندر کی کیفیات باہر پر اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھہراؤ آنے لگتا ہے نا. کسی کا کمنٹ ہے، 2 چیزیں اگر ہم خود میں پیدا کر لیں تو دین کے کام میں آسانی ہو جاتی ہے. ہر ماحول میں پرسکون بیٹھ کر دیکھنا، اور ہر عادت اور طبیعت کے لوگوں سے ملنا اور نارمل رہنا. یہ ہے وہ تاثیر جو نماز کی خشوع سے آپ کے معاملات پہ پڑتی ہے نا. یہ لکھتی ہے کہ 2-3 مواقع جن کا مجھے تجربہ ہوا. ایک تو یہ کہ قریبی رشتہ دار کے انتقال پہ جانا ہوا. کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن ایک معتبر خاتون نے سختی سے خاموش کرا دیا. میں نے اپنا قرآن لیا، پڑھتی رہی، سوچتی رہی اور واپس آ گئی. سوئم پہ گئی تو کتاب میرا جینا میرا مرنا ساتھ لے گئی. خالی صفحات پہ اپنا پیغام ہمدردی لکھا اور یہ کہ جو بھی یہ کتاب پڑھے دوسروں کو بتائے اور مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یہ چھوڑ کر آ گئی، یعنی میسج کے ساتھ کتاب. 2 مہینے بعد فون آیا ان کی بہو کا کہ جو بھی لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہیں میں نے پڑھ کر کتاب سنائی ہے. ہر کوئی کتاب کا مطالبہ کر رہا ہے. جتنی کتابیں انہوں نے مانگی بھجوا دی. لے جانے والے نے بتایا کہ ہر کوئی یہ کتاب لینا چاہ رہا ہے اور میری بیوی ہر ایک کو کتاب سناتی ہے. کام ہو گیا. اگر یہ اس معتبر خاتون کی بات نہ مانتی اور اس وقت الجھ پڑتی تو اس صبر کا یہ جو پھل ملا ہے یہ نہ ملتا. کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اس وقت تو بہت سخت تکلیف سے گزرتا ہے انسان، اور ہم عام طور پر جھلا اٹھتے ہیں کہ نہیں مجھے تبلیغ کا موقع نہیں ملا اور اتنا اچھا موقع چلا گیا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اگر قبول کرنا آ جائے نا ہمیں تو زندگی پر لطف ہو جائے. موقع مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی ضرور. میں اس حال پہ بھی راضی ہوں. میں نے کوشش کر لی، اگر چانس نہیں ملا کوئی بات نہیں، لیکن کوشش نہیں چھوڑی. جب ہم جھلا اٹھتے ہیں اور اپسیٹ ہوتے ہیں تو اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیولی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کوشش ترک کر دیتے ہیں. جب کوشش چھوڑتے ہیں تو اگلا نیکی کا موقع ختم ہو جاتا ہے. اور کوشش پر آمادہ رہنا اور صبر کی کیفیت بھی دراصل خشوع سے آتی، کیونکہ نماز بھی تو صبر کا نام ہے نا. یعنی آپ نے بولنا نہیں، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے ہلنا نہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہلنے سے رکنا سب سے بڑا صبر ہے نماز کا. ورنہ باقی جتنی بھی کیفیات آتی ہیں نا ان سب کو ہم ہل جل کے وہ بیلنس کر لیتے ہیں. یعنی نیند آئی ہے، اونگ آئی ہے اور کوئی بوریت ہوئی ہے کچھ، تو وہ ہل کے آگے پیچھے کر کے جھوم جھام کے آنکھیں بند کر کے تھوڑا ریلیکس کر کے تو وہ جو کیفیت طاری ہونی چاہیے تھی وہ ہونے نہیں دیتے. ان کا ایک اور تجربہ ہے، لکھتے ہیں کہ اسی تجربے کے بعد، یعنی جس تجربے کا انہوں نے پیچھے ذکر کیا ہے، جب 2-3 منٹ ملے کچھ نہ کچھ کارڈ پر لکھ کر رکھ لیتی ہوں. چونکہ یہ پریکٹیکل ٹپس ہے نا تبلیغ کی، اس لیے میں اس کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور جہاں جاؤں لے جاتی ہوں. اس وقت نہ بھی لوگ پڑھیں تو بعد میں ضرور پڑھتے ہیں. اب مثلاً بنایا کہ وما قدر اللہ حق قدری ہی، اللہ تعالیٰ کا شکوہ، اور اندر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں سے شکوہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. فرمایا میں اور جن و انس عجیب معاملے پہ ہیں. پیدا میں کرتا ہوں، عبادت کسی اور کی، رزق میں دیتا ہوں، احسان مند کسی اور کے، صحت اور قوت میں دیتا ہوں، شکر گزار کسی اور کے. اب یہ شرک کی نفی کا ایک پیغام ہے. تو اسی طرح اگر آپ کہیں پر بھی ہیں اور گفتگو شروع ہوتی تو آپ کیا کہہ کے انٹروڈیوس کرائیں گے؟ یہ کارڈ ہے میں نے بنایا، مجھے یہ آج بہت اچھی لگی، آپ بھی پڑھ کے دیکھیں. بہت اچھے انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں. لیکن اگر آپ کے اپنے بیگ میں کوئی چیز نہیں دینے کو، محض باتیں ہی ہیں، تو وہ شاید اتنی افیکٹو نہ ہو. اور یہ جہاں رہ جائے گا، جہاں کوئی پڑھے گا، کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا. اور ایک چھوٹا سا ہلکا سا میسج ہے جس میں کچھ خرچ بھی نہیں آتا. آنکھیں کھول کے جو نماز پڑھنا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو نماز اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. اگر کسی سے ملاقات کے وقت آپ آنکھیں بند کر لیں تو اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوگا؟ یعنی ذرا امیجن کریں نا کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا، یا سر نیچا اس طرح کیا ہوا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ فیل ہی نہیں ہو رہا. تو اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے اور آنکھیں بند کر کے کھڑے، اور آپ یقین کیجئے کہ جو ہی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں نا تو آپ اپنے خیالوں میں خود بخود کھونے لگتے ہیں. وہ ایک ریلیکسیشن کی کیفیت ہوتی ہے نا فوراً. حتیٰ کہ میں نے یہ تک تجربہ کیا ہے کہ اگر میں نے سجدے پر نگاہ اگر کانشیسلی نہیں رکھی، ذرا سی نگاہیں پھیری تو یوں لگا جیسے گئے. یعنی اگر غور سے سجدے کی جگہ کو فالو کیا جائے تو اس کا ایفیکٹ اور ہے. اور اگر ذرا سی بھی نگاہیں جیسے ہوتی ہے نا کہ فوکس نہیں رہتی اور آپ ادھر ادھر ذرا سے ان کو ڈھیلا کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ایک دم یوں لگتا ہے شیطان نے اچک کے لے لیا اپنا حصہ، فوراً خیال بھٹکنے لگتا ہے. یعنی آنکھیں بند کر کے اگر آپ اپنی پوزیشن پہ بھی غور کریں، ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بارے میں بھی لاسٹ ہو جائیں گے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. تو کسی سے ملاقات کے وقت آنکھیں بند کر لینا یہ ملاقات کے ادب کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان کھڑا ہو تو ایک اچھے حال میں کھڑا ہو. انسان کے اندر جب بے سکونی ہوتی ہے تو انسان پھر سکون لغویات میں تلاش کرتا ہے، پھر وہ لغو کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن جب اپنے ذات کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟
انسان کو ایسی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس کا اس میں پھر دل ہی نہیں لگتا. نماز میں جب آپ سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کا جو اپنی پوزیشن ہے وہ بھی بہت بیلنسڈ ہو جاتی ہے. نہ تو آپ بہت زیادہ سر جھکا بیٹھتے ہیں، نہ آپ سر زیادہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی بالکل ایک صحیح اینگل پہ آپ جا کے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انسان کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے عبادت کا جذبہ اور جھکنے کا، لیکن انسان کی جو انا ہے اور سرکشی ہے وہ اس کو ختم کر کے رکھ دیتی. اصل میں نماز میں ایک طرح سے وہ آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے نا، سکون سے کام کرنے کی بھی، کیونکہ موجودہ دور کی جو زندگی ہے اس میں ہر طرف حرکت ہی حرکت ہے، شور ہی شور ہے، ہنگامہ ہے. آج کے دور کی زندگی ایک فاسٹ لائف ہے نا، ایک ہنگامہ خیز زندگی. اس میں شعوری سکون حاصل کرنے کے یا شعوری سکون کی کیفیت طاری کرنے کے موقع بہت کم آتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ نیچرلی آپ کو ایک انوائرنمنٹ مل جائے پیسفل. نماز بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو محنت لگتی ہے سکون طاری کرنے کی، اپنے اندر ایک خاموشی اور ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے کی. تو جب نماز کے اندر آپ کنسنٹریشن اختیار کرتے ہیں یا کنسنٹریشن لانے کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں جو دوسرے کام ہیں ان میں بھی آپ کو کنسنٹریٹ کرنے کا بہتر موقع ملتا ہے. یعنی ایک کنسنٹریشن ایکسرسائز بھی ہے یہ. بہت سے طالب علم کیا یہ سوال نہیں کرتے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے خیالات ہی ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں بچپن سے ایسی کوئی ایکسرسائز کرائی ہی نہیں گئی. بچوں کو جب ہم نماز شروع کراتے ہیں تو ہم صرف اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ 2-4 سجدے ڈالنے لگ گئے ہیں، یہ نہیں کوشش کرتے کہ ان کو اس طرح سکھائیں. اگر آپ سب اپنے اپنے گھر میں یا آس پاس جو بھی ہو بچوں کو نماز پڑھتا دیکھیں، صرف پیار سے تھوڑی سی بات کریں کہ نماز میں آپ نے صرف اس جگہ دیکھنا ہے. میرے خیال ہے کہ بچوں کے اندر بھی جو ہائپر ایکٹیویٹی ہے، ہر وقت اچھل کود ہنگامہ، اس کو بھی اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اگر دن میں 5 دفعہ وہ ٹک کے ایک جگہ چاہے چند لمحوں کے لیے ہی وہ دیکھیں ایک خاص مرکز پر. آپ کو پتا کہ ہپنوٹائز کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نقطے پہ دکھاتے ہیں نا، ایک نقطے پہ کہتے ہیں کہ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ. یہ جو ہائپر ایکٹیویٹی یا بے چینی کا جو ہے یہ پورے دنیا اس کا شکار ہو رہی ہے، اور پاکستانی قوم کو بھی اگر آپ دیکھیں اوور آل تو ہم ایون کلاس میں اکثر دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں نا کہ آپ اسٹل ہو جائیں تھوڑے تاکہ آپ پڑھ سکیں. تو جاپان میں بچوں کے اوپر وہ کہتے تھے کہ ان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت امپلسو ہے اور ایک دم یعنی فوراً ریئیکشن کرتی ہے، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ان کو کس طریقے سے سیلف کنٹرول کرنا سکھائیں. اور اس میں انہوں نے آف کورس کچھ ریسرچز کر کے کہا تھا کہ اگر یہ صبح میں کوئی ردم والی چیز بآواز بلند پڑھیں اور نیچر کے زیادہ قریب جائیں. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے ایک سیلف کنٹرولنگ کا کتنا خوبصورت ایک اکوپمنٹ دے رہے ہیں، ایک اسٹریٹجی دے رہے ہیں کہ بس یہ اگر کریں، اور تلاوت ہے اور پھر فوکس ہے ایک فوکل پوائنٹ پہ. اور اگر اس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے تو نو ونڈر کہ انشاءاللہ اگلی جنریشن جو ہے وہ تو کم از کم سکون والی کیا ہے، اور جو امپلسو بیہیویئرز ہیں وہ نہ ہو پائیں. خشوع کا اثر ہمارے باہمی قریبی تعلقات پر بھی پڑنا چاہیے. قریبی رشتہ داروں، دوستوں، ملنے جلنے والوں سے معاملہ کرتے وقت ہمارے اندر عاجزی، انکساری، سکون اور خشوع کا مظاہرہ ہونا چاہیے. جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے یا دین کی طرف آتا ہے تو لازمی طور پر دل میں ایک ہلچل پیدا ہوتی. جیسے پانی کے اندر آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو اس سے ایک شور اٹھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پتھر نیچے اترتا ہے، تہہ میں جا کے بیٹھتا ہے، پھر وہ جم جاتا ہے وہاں، پھر اس پر کائی آنے لگتی ہے، پھر اگر کوئی اس پہ پاؤں رکھے وہ تو پھسل سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. تو بالکل اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک ایسا سکون اور ایک ایسی کیفیت آنی چاہیے کہ ہم کسی کی بات کے جواب میں کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ایسا نیگیٹو ریئیکشن شو نہ کریں کہ دین کی ایک بدترین مثال پیش کریں. ایمان کے لطف اور حلاوت محسوس ہوتی ہے نا ان آیات کو پڑھ کر. یعنی اس خشوع کا اثر زندگی پر پڑنا چاہیے نا. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کی یاد ہے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اور ایک ٹھہراؤ ہے. تو بالکل اسی طرح نماز کے بعد بھی جب ہم زندگی کے عام معاملات اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، خاموش لمحات میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمارے پوری شخصیت کے اوپر ایک ٹھہراؤ نظر آنا چاہیے. یعنی یہ سکون ہمارے چہروں پر، ہماری چال میں، ہمارے معاملات میں، ہماری ہر چیز میں محسوس ہونا چاہیے. تب ہم اسلام کے صحیح نمائندے ہوں گے. پیس یعنی ایک اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا مقام بھی ہے یہاں پر. افلاح اور فلاح میں کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی ہے. تو دنیاوی اعتبار سے کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی بہت بڑے اسٹیٹس کے حامل ہو جائیں. اصل کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کے اپنے اندر سکون اور جس کی زندگی میں ایک خاص قسم کا وقار ہے. وہ کہیں پر بھی ہے، من پسند حالات میں ہے یا ناپسندیدہ حالات میں ہے، لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے. طوفان آ رہا ہے، آندھی آ رہی، کچھ آ رہا ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ پرسکون ہے.
اس میں ایک جماؤ ہے. یہ ہے دراصل کامیابی. یعنی آخرت کی کامیابی تو کل پتہ چلے گی، لیکن آج اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ کیا یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اس میں پھر آپ دیکھیں گے اس کا اثر آپ کی گفتگو پر بھی پڑے گا، آپ کے معاملات پہ پڑے گا، لین دین پہ پڑے گا، حتیٰ کہ لسننگ کی ہیبٹ جو ہے اس پر بھی پڑے گا کہ ہم سکون سے سنیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے، آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی بات سننے سے پہلے ہی جواب بھی شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں سے معاملات میں گڑبڑ اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور سنانے والے کو چپ کرانا پڑتا ہے کہ ایک دفعہ سنو. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک شخصیت میں گہرائی پیدا ہوتی، شیلونس ختم ہوتی. جو گہرا برتن ہوتا ہے تو اس میں اگر پانی ہو تو جتنا بھی آپ اس کو ہلائیں چھلکائیں، جتنے بھی اس کو جھٹکے لگائیں، کیا ہوتا ہے، باہر نہیں آتا، تو اندر ہی اچھل کے اندر ہی بیٹھ جاتا ہے. لیکن جب شیلو برتن ہوتا ہے، کم گہرا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر نہیں ٹک کے رہتا، فوراً باہر چھینٹے آتے ہیں. خشوع کے ساتھ پھر روب بھی آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، تو پھر وہ ایک وجیح شخصیت جو ہے وہ جنم لیتی. اب آپ دیکھیں کہ اتنی ساری صفات ہیں، سب سے پہلے خشوع کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو باقی چیزیں خود بخود پیدا ہوتی جائیں گی. نماز میں اگر وہ خاشع ہیں تو عملی زندگی میں جتنی بھی ٹیمپٹیشنز ہیں، جتنی بھی ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے وہ بچنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی. اسی لیے لغو سے بھی اعراض کر رہے ہیں، کیونکہ اگر نماز میں خشوع نہیں تو لغو سے بچا نہیں جا سکتا. پھر جب لغو سے بیزاری ہوتی ہے تو کچھ کرنا تو ہے، اس لیے ہم للزکاۃ فاعلون، تزکیہ کے کاموں کی طرف ان کی سرگرمیاں بڑھ جاتی، اچھائی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں سرگرم ہو جاتے ہیں. پھر ان کی خاص ذاتی زندگی میں بھی بہت طہارت اور پاکیزگی ہے، پاک دامنی ہے، حیا ہے، باوجود اس کے کہ معاشرے کے اندر حرام طریقے موجود ہیں سیٹسفیکشن کے، لیکن وہ ان سب سے اجتناب برت